ایک اطلاق یہ ہے، دوسرا دین کا اطلاق احکام پہ ہے، احکام پر دین کا اطلاق الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں دین سے مراد احکام ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا ارتضا لہم دینہم، اللہ اس دین کو پسند کرے گا۔ کیا معنی؟ خلفائے راشدین کے دور میں جو عقائد بیان ہوئے ان پہ بھی اللہ راضی، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عمل بیان ہوا اور اس پہ عمل ہوا احکام پر، اس پہ بھی اللہ راضی۔ تمہید ختم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں کون سا دین تھا، اس کی چند مثالیں سنو۔ مثلا یہ تراویح خلفائے راشدین میں کیسے پڑھی گئی؟ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی، جو خلفائے راشدین کا مذہب، دین، احکام ہوں گے ان پہ رب نے گارنٹی دے دی کہ میں راضی ہوں۔ تو یاد رکھ لو، میرا ایک چیلنج اور دعویٰ یاد رکھ لو، خلفائے راشدین فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک، خلفائے راشدین کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک تراویح 20 پڑھی گئی۔ 1200 سال تراویح 20 رہی۔ اب اس تراویح کا منکر ایک رافضی ہے، شیعہ، لیکن وہ دلیر منکر ہے، وہ صاف کہتا ہے دلیر منکر۔ وہ کہتے ہیں ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ شیعہ کا ایک مجتہد کہتے ہیں مجھے ₹1,00,000 دو، میں 2 رکعت تراویح نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ عمر کی بدعت ہے، یہ عمر اس کا بکواس ہے، یہ عمر کی بدعت ہے، اس لیے میں تراویح نہیں پڑھوں گا، مجھے کوئی ₹1,00,000 دے، نہیں پڑھوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں بے ایمانہ، تو فرض بھی پڑھ تو تجھ پہ لعنت ہے، تو تراویح پڑھ یا نہ پڑھ، تیری پڑھنے نہ پڑھنے کی کیا، مشرک فرض پڑھے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ کہتے ہیں تراویح نہیں پڑھتا تو ساری زندگی نہ پڑھ، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ لیکن وہ دلیر منکر، اس کی یہ جرأت ہے کہ جس دین پہ سارے صحابہ متفق ہیں اور جس پر قرآن کہتا ہے ارتضا لہم، اللہ اس دین پہ راضی ہے، وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میں تراویح نہیں پڑھتا۔ چلو جرأت تو ہے نا، دلیر کافر ہے۔ اس کے مد مقابل ایک فرقہ ہے جو شیعوں سے نکلا ہے، اصل حقیقت ان کی بھی شیعہ ہے، زیدی شیعہ، اور انہیں سارے مسائل شیعہ سے لیے، اور ان کا نام ہے غیر مقلد، نام نہاد آل حدیث۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، یہ غیر مقلد بھی تراویح کا منکر ہے، شیعہ بھی تراویح کا منکر ہے، اور میرا چیلنج ہے کہ غیر مقلد بھی تراویح کا منکر ہے، لیکن یہ بزدل تقیہ باز تقیہ کرتا ہے، اور بزدل کھل کے کہتا نہیں کہ میں منکر ہوں۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں آپ سمجھیں گے کہ غیر مقلد تراویح کا سرے سے منکر ہے، یہ تراویح کا قائل نہیں، 20 اور 8 کا جھگڑا ڈالتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تراویح کا سرے سے منکر ہے اور تراویح نہیں مانتا۔ اس لیے اب ذرا توجہ کرنا، میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں، ایک دلیر منکر وہ تو صاف انکار کرتے ہیں بھائی میں تراویح شرابی نہیں پڑھتا، اور یہ چکر باز اور بزدل منکر چھوڑ بھی نہیں سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو نماز 11 مہینے میں جس نماز کا نام تہجد تھا اسی نماز کا نام رمضان میں تراویح ہے۔ توجہ ہے، 11 مہینے اس نماز کا نام تہجد، اور رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح۔ تو نماز تراویح کوئی معنی ہے یا نام بدلا ہے؟ نماز وہی ہے، 11 مہینے میں اس کا نام تہجد ہے،
اور ایک مہینہ میں نام بدل گیا، اسی نماز کا نام بن گیا تراویح۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ غیر مقلد کا مذہب دھوکہ بازی۔ دیکھو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں کوئی زائد نماز ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، آپ بھی پوچھے کہ رمضان کی نماز کوئی زائد ہے یا نہیں؟ جھگڑا یہ، ہم کہتے ہیں رمضان میں کچھ زائد نماز ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سننت لکم قیامہ، رمضان کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے۔ تو نماز رمضان، قیام رمضان، یہ مستقل نماز ہے، جبکہ اہل حدیث وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہی تہجد ہے، صرف نام بدلا ہے۔ امام سے بتاؤ ایک ہی چیز ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، میں اس کو کہتا ہوں کالی کتاب، یا کہتا ہوں سیر اعلام النبلاء، کتاب بدل گئی، کتاب ایک ہے، کتاب تو ایک ہی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کو میں کہتا ہوں لاؤڈ سپیکر، یا میں کہتا ہوں یہ لاؤڈ کہتا ہوں، نام رکھ دیتا ہوں، کوئی بھی نام رکھ دیتا ہوں، لاؤڈ سپیکر ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یا اس کا میں نام رکھتا ہوں یہ مولوی سپیکر ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر بدل گیا، لاؤڈ سپیکر وہی ہے، لاؤڈ سپیکر وہی ہے، نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی۔ 11 مہینے اسی کا نام تہجد، اور رمضان میں اسی کا نام تراویح، کوئی زائد نماز نہیں۔ تو یہ تراویح کا انکار ہے، اور یہ فرقہ تراویح کا منکر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ 8 اور 10 کا 20 کا چکر بعد میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث تراویح ہی کا منکر ہے۔ اب دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف ایک رمضان میں 3 دن تراویح پڑھی، 3 دن، جہاں کتابیں موجود ہیں اور اندھیرا بھی ہو گیا ہے، 3 دن تراویح پڑھی۔ 3 دن سے زائد امام الانبیاء سے تراویح ثابت نہیں۔ ابو داؤد، خود مسلم اور سنن بہقی، موطا مالک، سب کتابوں میں موجود ہے۔ اور غیر مقلد یہ پورا مہینہ تراویح پڑھتا ہے، نام تراویح رکھتا ہے تو منکر، ان کے گمان میں تراویح کا لفظ بول رہا ہوں، پورا مہینہ یہ اس کا نام تراویح رکھ کے پڑھتا ہے۔ اور پیغمبر کریم نے کتنی پڑھی تھی؟ 3 دن، یہ پورا مہینہ پڑھتا ہے۔ اب جھگڑا 20 اور 8 کا نہیں چلے گا، اب جھگڑا ہوگا 3 اور 30 کا۔ 30 دن تراویح ہے یا 3 دن ہے؟ پیغمبر کریم نے پوری زندگی تراویح 3 دن پڑھی، اور پڑھی کیسے؟ عشاء کے بعد شروع کی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ ہوا کہ سحری کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اور چوتھے دن، بعض روایات میں تیسرے دن، نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف نہیں لے آئے، اور صحابہ کرام کا ذوق عبادت یہ تھا، آپ نے جو 3 دن پڑھی، پورے اطراف مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک نئی نماز پڑھی ہے۔ تہجد سارے پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کو یہ پتا چلا کہ رمضان میں ایک نئی نماز آئی، اور صحابہ کو تو ذوق تھا، آج تو اچھا بلہ ہٹا کٹا تراویح کے قریب نہیں جاتا، اور نہیں تو 10 پڑھی تھے، 12 پڑھی تھے، گیا گھر۔ صحابہ کا ذوق دیکھو، وہ آخرت کے لوگ تھے، قیامت کا خوف تھا ان کے دل میں، عمل کی اہمیت تھی۔ صحابہ کو جب اطلاع ملی، اطراف مدینہ کے سارے جمع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جگہ نہ رہی، اور پورا مدینے میں صحابہ اکٹھے ہو گئے، گلیوں میں اکٹھے، مسجد نبوی میں اکٹھے، اتنا رش ہو گیا
نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف نہیں لے آئے، سارے صحابہ بیٹھے رہے، اور آپ اس وقت آئے جب وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے پتا تھا کہ آپ آ گئی، اطلاع مجھے مل گئی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر لگ گیا کہ تمہارا جو ذوق ہے نا اور جس شوق کے ساتھ تم جمع ہو رہے ہو، کہیں اللہ تم پہ فرض ہی نہ کر دے۔ اس بات سے میں ڈر گیا، تمہارا ذوق شوق دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ تم پہ یہ تراویح فرض نہ کر دے، تم تو پڑھ لو گے۔ آپ نے آپ لوگوں کی رعایت کی ہے، بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ اگر یہ 20 تراویحاں بن گئی فرض، کبھی آدمی تھکا ہوا، کبھی آدمی سفر میں، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، کبھی بیمار، اگر 20 تراویح قضا کرنی پڑ جائے، یا فرمایا خشیت ان تفرض، یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیغمبر کریم کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میری امت پر کم سے کم وزن ہو، اعمال کم ہوں، اجر زیادہ ہو۔ آپ کی ہمیشہ یہی تمنا اور خواہش رہی۔ 50 نماز فرض ہو گئی، وہ اگر آپ پر آ جاتی نا 50 پھر پتہ چلتا، لیکن پیغمبر کریم بار بار اللہ کچھ تخفیف کر، اللہ کچھ تخفیف کر، کوئی حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر اللہ کے سامنے عرض کروں یا اللہ 5 بھی جانے دے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نمازیں پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا دوں گا، میرے ہاں اجر اسی 50 والا ہوگا۔ کتنا بدبخت امتی ہے کہ 5 کی بھی حفاظت نہیں کرتا، رمضان میں پڑھے گا، اور کئی بدبخت تو رمضان میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور باقی پورا سال میں فکری ہے اور نماز کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو خیر فرمایا میں ڈر گیا کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو خیر یہ حالت رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی، غیر مقلد پورا مہینہ پڑھتا ہے، یہ پہلی مخالفت رسول ہے۔ امام الانبیاء نے تراویح عشاء سے صبح تک پڑھی، غیر مقلد گھنٹے 45 منٹ اور آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر خراٹے لیتا ہے، یہ دوسری مخالفت سنت ہے۔ پیغمبر کریم نے ختم قرآن نہیں کیا تراویح میں، غیر مقلد ختم قرآن کرتا ہے، یہ تیسری بدعت ہے اس کی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان تراویح نہیں پڑھی، اور غیر مقلد ہر رمضان تراویح پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث یہ چوتھی بدعت ہے غیر مقلد کی۔ میں پوری بات کرتا ہوں آپ کو شک نہ پڑ جائے، پوری بات۔ ان کا مذہب یہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کے عمل کو نہیں مانتے، ہم مانیں گے براہ راست صرف نبی کے عمل کو، لیکن تراویح والے مسئلے میں پھنس گئے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پیغمبر نے ہر رمضان میں نہیں پڑھا تراویح، تو غیر مقلد بھی نہ پڑھے، صرف ایک رمضان میں پڑھے، جہاں سنت نظر نہیں آتی۔ پیغمبر نے 3 دن پڑھا، غیر مقلد 30 دن کیوں پڑھتا ہے؟ جہاں سنت کہاں گئی؟ پیغمبر نے ختم قرآن نہیں کیا، غیر مقلد تراویح میں ختم قرآن کرتا ہے۔ پیغمبر کریم نے عشاء سے صبح تک پڑھائی 3 دن، اور یہ جناب گھنٹے سے پہلے فارغ ہو کر خراٹے لیتا ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے، اگر تم صرف حدیث کو مانتے ہو، صحابہ کے عمل کو نہیں مانتے، تو پھر جرات کرو اور تراویح چھوڑ دو، تراویح چھوڑ دو، ورنہ یہ 4 مخالفتیں تم رسول اللہ سے کر رہے ہو۔ اب آگے چلو، یہ نظام رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا صحابہ متفرق نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب رسول کو جمع کیا،
سارے صحابہ تھے، یہ پاکستانی مولوی نہیں تھے، صحابہ تھے، اور صحابہ بھی وہ کہ اگر تھوڑی سی کوئی غلطی کرتا تو دوسرا اس کو ٹوک دیتا، خبردار یہ کام تو نے کیوں کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا ایک قاری کے پیچھے 20 تراویحاں پورا رمضان ختم قرآن کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ سب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضرت فاروق اعظم، یہ میرے پاس سنن بہقی ہے، اس میں صاف لفظ ہے کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب، حضرت عمر بن خطاب نے ابی ابن کعب، یہ بہت بڑا قاری تھا، اس کو حکم دیا، اور تمیم داری یہ بھی قاری تھا، ان دو کو کہا کہ تم دونوں ان یقوما للناس لوگوں کو تم پڑھاؤ، 20 رکعتیں پڑھاؤ تراویح ایک ہی جگہ پر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح ایک قاری کے پیچھے پورا رمضان ختم قرآن، یہ جو ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کام شروع کیا کس نے؟ کس نے شروع کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی خلافت میں جس دین کو تمکین ملے گی ارتضا لہم، میں اس دین پہ راضی ہوں گا، میں اس دین پہ راضی ہوں گا۔ اور پیغمبر نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی بات ماننا۔ اور پیغمبر نے فرمایا جنت میں وہ جماعت جائے گی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگی۔ صحابہ کا عمل پیغمبر نے حجت قرار دیا، صحابہ کا عمل اللہ نے مرضی عند اللہ قرار دیا، فرمایا میں اللہ راضی ہوں۔ تو جب اللہ راضی ہے اس دین پہ جو صحابہ نے عمل کیا، اس پہ اللہ راضی، جو صحابہ نے مسئلہ بیان کیا اس پہ اللہ راضی، تو غیر مقلد بیچارہ خواہ ناراض ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ ترتیب، اب دوہرا معیار دیکھے، دوغلی پالیسی، کہ غیر مقلد نے بھی پورا مہینہ تراویح فاروق اعظم کے عمل سے لی، پیغمبر کے عمل سے نہیں۔ ختم قرآن والی ترتیب پیغمبر کے عمل سے نہیں، فاروق اعظم کے عمل سے۔ اور مختصر، یعنی یہ تراویح جو آپ جس طرح پڑھتے ہیں، پوری رات قیام نہیں کیا، یہ فاروق اعظم کے عمل سے لی۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں تو نے لیے فاروق اعظم کے عمل سے، تو چوتھی کیوں نہیں لیتا؟ 30 دن لیے فاروق اعظم کے عمل سے، ختم قرآن لیا فاروق اعظم کے عمل سے، ہر سال تراویح پڑھنا لیا فاروق اعظم کے عمل سے، کہ 20 لڑ دی ہیں، 20 پہ اعتراض ہے، یعنی دماغ خراب ہے۔ 3 چیزیں فاروق اعظم کے عمل سے، اور تعداد میں جھگڑا ڈالتے ہیں 20 ہے یا 8 ہے، تو 20 تراویح بھی فاروق اعظم کے عمل سے لینا، یا پہلی 3 بھی چھوڑ دے۔ اگر براہ راست عمل رسول کو لینا ہے پہلی 3 بھی چھوڑ، اگر مانتا ہے تو پورا مان۔ تو تراویح یاد رکھ لو، تراویح ہے ہی 20 رکعت، 20 سے کم تراویح نہیں۔ اور پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ لفظ تراویح 20 کے علاوہ کسی نماز کے ساتھ ملتے ہی نہیں۔ پوری کتب حدیث دیکھ لو، 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، 12 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، 13 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ملے گا۔ تراویح کا لفظ ملے گا تو 20 رکعت کے ساتھ، تراویح کہتے ہی 20 کو ہے، اور 20 سے کم کا نام تراویح ہے نہیں۔ جہاں پر بھی تراویح آئے گا، یہاں پر میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہ کا فرمان ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نماز پڑھی وہ 20 رکعتن، وہ 20 رکعتن، وہ 20 تراویح تھی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں اس کی سند میں تھوڑا سا پرابلم ہے، 20 رکعتوں کی سند میں، لیکن قانون یاد رکھ لو، حدیث کا قانون کہ جس روایت پہ اصحاب رسول یا تابعین کا عمل ہو، خیر القرون میں جس روایت پہ عمل ثابت ہو جائے اس کی سند کو دیکھنا ہی صحیح نہیں ہے، اس کی سند کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے تعامل سے مقصود اصحاب رسول کا عمل، تابعین کا عمل، جس روایت پہ صحابہ کا عمل ثابت ہو جائے، تابعین کا عمل ثابت ہو جائے، تابعین و صحابہ کا عمل، یہ مستقل حجت ہے۔ اور اس روایت کی سند میں اگر کوئی راوی ضعیف بھی ہو تو اس ضعف کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ روایت اس بات سے تقویت پا جائے گی کہ آخر وہ صحابہ جنہوں نے پیچھے پڑھی جب وہ 20 پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ پیغمبر نے بھی 20 پڑھی تھی۔ اسی لیے تمام علماء متفق ہیں کہ اگر صحابی قرآن کا معنی بیان کرے یوں سمجھا جائے گا کہ پیغمبر سے سن کر اس نے بیان کیا۔ پیغمبر کوئی عمل کرے اور صحابی کوئی عمل کرے، صحابہ کا عمل وہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ سند ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دیکھا ہوگا۔ تو ان بیچاروں کو حدیث کا بھی نہیں پتا کہ حدیث کی صحت کیسے ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے ایک روایت ایسی ہے جو سندن بالکل صحیح ہے لیکن وہ قرآن کے مخالف آ گئی، راوی سارے سکھائے ہیں، وہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، پیغمبر پہ جھوٹ ہے، چاہے وہ بخاری میں بھی کھڑی ہو۔ جب قرآن سے ٹکرائے گی تو اصل درایت الحدیث کا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ ایک روایت کی سند ضعیف ہے لیکن قرآن مقدس اس کا مؤید ہے، قرآن اس کے متن کو ثابت کر رہا ہے، وہ مضمون ثابت ہوگا اور وہ روایت ثابت ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت سندن بالکل صحیح ہے لیکن صحابہ تابعین کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہوا، اصول کا ضابطہ ہے، وہ روایت واجب الرد ہے، سارے راوی صحیح ہیں لیکن صحابہ اور تابعین نے اس پہ عمل نہیں کیا، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ صحابہ کی عدالت، ان پہ اللہ کا راضی ہونا، یہ قرآن پاک کی نسختی سے ثابت ہے۔ اور یہ تمام اصول کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے۔ تو حدیث ابن عباس اس پہ صحابہ کے دور کا اجماع ہے۔ جب صحابہ کا اجماع ہو گیا اب یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کی سند کمزور ہے، یہ سند حسن ہے، یہ سند صحیح ہے۔ یہ باتیں تب ہوتی کہ اصحاب رسول 20 تراویح نہ پڑھتے۔ اگر پیغمبر کریم نے 8 پڑھی ہوتی تو کوئی صحابی تو اعتراض کرتا کہ نہ کرتا حضرت عمر پہ کہ پیغمبر 8 پڑھتے رہے تو نے 20 کیوں مقرر کیے؟ تعداد رکعات میں تو اعتراض کرتے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض معلوم ہوتا ہے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی تھی انہوں نے 20 پڑھی تھی، اس لیے اب کوئی اعتراض کرتے نہیں ہیں۔ اب اگلی بات سمجھو، تہجد اور تراویح اس میں فرق ہے۔ یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں نا تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے، یہ اس کے دماغی توازن کی خرابی ہے۔ تہجد گھر کی نماز ہے، تراویح مسجد کی نماز ہے۔ تہجد گھر میں پڑھی جاتی ہے، تراویح مسجد کی نماز ہے۔ تہجد میں جماعت نہیں، بغیر جماعت کی انفرادی نماز ہے، اور تراویح بھی جماعت ہے۔ نمبر 3، تہجد قرآن سے ثابت ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
اور تراوی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں۔ سننت لکم صیامہ، میں نے تمہارے لیے رمضان کی تراوی مسنون کی ہے۔ تہجد نیند سے اٹھ کر پڑھنے والی نماز ہے۔ تہجد کا معنی وہ نماز جو سونے کے بعد پڑھی جائے، تراوی عشاء کے بعد فوراً پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ تہجد اور تراوی میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ چلو خیر، واپس آؤ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ارتضی لہم دینہم، اللہ اس دین پہ راضی جس دین پہ خلفائے راشدین کے زمانے پہ عمل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا لوگوں کو رمضان کے مہینے میں۔ اسی پر حضرت صائب ابن یزید یہ فرماتے ہیں، کانو یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ۔ لوگوں، میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا وہ 20 تراویحاں پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ یہ سنن بہقی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح موطا مالک، اور موطا مالک امام مالک مدینے کا امام ہے، اس نے کتاب لکھی موطا مالک۔ اس کے بارے میں علماء فرماتی ہیں یہ بخاری سے بھی افضل کتاب ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ موطا مالک لوگوں میں مشہور ہے کہ بخاری اصح الکتب ہے، لیکن بڑے بڑے محدث وہ فرماتی ہیں کہ موطا مالک کا مقام بخاری سے بھی اونچا ہے، کیونکہ امام مالک خود ایک مجتہد، ایک امام اور مدینے کے عالم ہیں۔ اور وہ جو حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مدینے کا عالم، اس کی فضیلت بیان کی کہ بہت بڑا عالم ہوگا مدینے کا، تو اس پر محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے، امام مالک۔ اور یہ وہ امام مالک ہے جس نے موطا لکھی اور صحابہ کے عمل کو مد نظر رکھا۔ تو امام مالک کے موطا میں ہے، یزید ابن رومان فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب، لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تراویح پڑھتے تھے فی رمضان بثلاثم و 20 رکعتن، وتر 3 تراویح 20 تراویح 3 وتر۔ یہ کہاں پڑھا جاتا تھا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں۔ اسی طرح امام بہقی نے اور ذکر کیا سوید بن غفلہ سے، فرماتے ہیں فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ۔ رمضان میں صحابہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے 5 تراویحوں کے ساتھ، 5 چوکے بھی، 5 کو 4 سے ضرب دو 20 بن جاتا ہے، 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں عطا ابن صائب اس سے ان علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں بھی حضرت علی نے حکم دیا دعا القراء فی رمضان، حضرت علی نے سارے قاریوں کو جمع کیا رمضان میں۔ فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتن، حضرت علی نے حکم دیا کہ رمضان میں 20 تراویحاں پڑھنی ہوں گی، 20 تراویحاں۔ اپنے دور خلافت میں یہ حکم حضرت علی نے دیا 20 رکعتیں پڑھنے کا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابو طالب نے امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعتن، حضرت علی نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اور تراویح کی قیام رمضان کی حضرت عمر کے دور میں بھی 20، حضرت عثمان کے دور میں بھی 20، حضرت علی کے دور میں بھی 20، حتیٰ کہ رافضی شیعہ خود ماننے پہ مجبور ہوا۔ انوار نعمانیہ شیعہ مذہب کی کتاب اور احتجاج تبرسی اور کتابوں میں انہوں نے لکھنے پہ مجبور ہوئے، کہتے ہیں
کہ حضرت علی ڈرتے تھے، حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان اور صحابہ سے ڈرتے تھے، اس لیے تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے۔ شیعوں پہ سوال ہوا کہ حضرت علی 20 پڑھتے تھے، حضرت علی کے زمانے میں صحابہ 20 پڑھتے تھے اور تم تراویح کے منکر ہو۔ انہوں نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی کا جو دین تھا حضرت علی اپنے دور خلافت میں بھی نافذ نہیں کر سکے، کیونکہ بہت سارے حامی تھے حضرت عمر عثمان کے، اس لیے ان سے ڈر کر مدعے کو جاری نہیں کر سکے، 20 تراویحوں کو رائج نہیں روک نہیں سکے، ان پہ پابندی نہیں لا سکے اور اصلی قرآن بھی نہیں لے آ سکے، کیونکہ حضرت علی ڈرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہم ڈرنے والے علی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہے، ڈرنے والے علی کو ہم نہیں مانتے، ہم اس علی کو جانتے ہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بہادر علی ہے۔ بزدل علی کو ہم نہیں مانتے، علی وہ ہے جو شیر اسلام ہے، جو ڈرنے والا علی ہو، دین سارا گم ہو جائے اور ڈرتا رہے، اپنی جان بچائے اور خلافت کرے، ایسے علی کو ہم نہیں مانتے۔ میں عرض کر رہا تھا اتنی مضبوط دلیل کہ شیعہ یہ کہنے پہ تو مجبور ہو گئے کہ حضرت علی ڈرتا تھا، لیکن یہ انکار نہیں کر سکے کہ حضرت علی نے 20 تراویحیں پڑھائی تھی۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی 20 تمکین فی الارض وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ نے جس دین کو ٹھکانہ دیا وہ 20 تراویحوں والا عمل تھا، اسی کو تمکین فی الارض ملی۔ اور اسی طرح یہ امام ذہبی امام الجرح والتعدیل پوری دنیا مانتی ہے امام ذہبی کو، فرماتی ہیں ابو داؤد کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء ہے، فرماتی ہیں ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکانا یصلی بہم 20 رکعتا۔ حضرت فاروق اعظم نے ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ اسی طرح اسی مقام پہ اور بھی جہاں حوالے سے جمع کیے حضرت فاروق اعظم کے، اور نیچے فرماتی ہیں ایک روایت لکھ کر فرماتی ہیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ یقومون علی عہد عمر بن الخطاب ب20 رکعتا، لوگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 تراویحیں پڑھتے تھے، اور آخر میں لکھتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجالہ کلہم عدول، یہ روایت صحیح، سارے راوی ثقہ۔ اسی طرح صحابہ کے دور کے بعد عطا یہ تابعی ہے، 114 ہجری کو فوت ہوا، عطا بن ربا بہت بڑا تابعی، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعہ، میں نے جب اہل مکہ کو دیکھا کعبۃ اللہ میں 114 ہجری کو وفات ہے ان کی، اس سے پہلے 100 ہجری سے بھی پہلے میں نے دیکھا تو وہ 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 تراویح 3 وتر۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عطا بن ربا۔ اسی طرح امام شافعی یہ مکے کا امام ہے اور مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں رہے، فرماتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا مکہ، یہ ترمذی شریف ہے سیاستہ کی کتاب، فرماتے ہیں ہاکذا ادرکتو، لوگوں جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے کعبۃ اللہ میں دیکھا کہ لوگ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں 20 رکعتن، یہ سنن ترمذی کے اندر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا تب بھی 20 تھی مکہ میں۔ اور مدینہ منورہ میں داؤد بن قیس یہ تابعی ہے، داؤد بن قیس فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور میں نے دیکھا یصلون، جو مدینہ والے صحابہ تھے وہ 39 رکعت پڑھتے تھے۔ کیوں فرق کیوں لگا؟ جو مکی صحابہ تھے وہ جو تربیہ جس میں آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اس میں وہ طواف کرتے تھے مکہ میں،
اور جو مدینہ والے صحابہ تھے وہ درمیان میں نوافل پڑھتے تھے. وہ نفلوں اور تراویح کو ملا کر اور وتروں کو ملا کر 39 رکعتیں بنتی ہے. تو اس لحاظ سے 36 وہ درمیان میں نوافل پڑھتے تھے، رکعتیں ان کی بھی 20 تھی. یہ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے حضرت سفیان ثوری، یہ کوفہ کے امام ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. بہت بڑے جلیل القدر محدث اور بہت بڑے علامی سفیان ثوری امام المحدثین ہے اپنے زمانے کا، اور کوفہ میں 1700 صحابہ نے تعلیم دی، اور کوفہ مرکز تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کا. سارے شاگرد ابن مسعود کے کوفہ میں تھے. تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے جب ہوش سنبھالا کوفہ کے اندر تو میں نے دیکھا صحابہ اور وہاں کے لوگ 20 تراویحاں پڑھتے تھے. اسلام کے 3 ہی مراکز تھے، مکہ، مدینہ، کوفہ، تینوں کے اندر 20 تراویحاں. اور ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی، امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ، بڑے بڑے محدثین کے استاذ، وہ شہادت دیتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا تو لوگ 20 تراویحاں پڑھتے تھے. میں عرض یہ کر رہا تھا جو میرا دعویٰ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ نے جس دین کو تمکین عطا کی فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک تراویحاں 20 رہی، اور دنیا کا کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث 12ویں صدی انگریز دور ملکہ وکٹوریہ سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کسی ایک مسجد کی نشاندہی نہیں کر سکتا جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو. 8 تراویح. آپ پوچھیں ان سے کہ 1200 سال تک دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد کی نشاندہی کر دو جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو. یہ 12ویں صدی کی بدعت ہے. 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کے دور سے یہ بدعت شروع ہوئی. صحابہ کا جس پہ عمل رہا اور 1200 سال تک امت جس عمل پہ متفق رہی وہ تراویحاں 20 ہیں. اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو دین صحابہ کے دور میں تمکین پائے گا اسی پہ اللہ راضی ہوگا. اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ نے اس کو سنت قرار دیا. اور صحابی کا قول فعل یہ بدعت نہیں بنتا، صحابی کا قول اور فعل یہ سنت ہوا کرتا ہے. اس کو پیغمبر نے سنت بتایا. اور بدعت کا اطلاق ہوتا ہے صحابہ کے بعد. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ 8 تراویح ہر رمضان ختم قرآن اور جس حیات پہ غیر مقلد پڑھتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارا دعویٰ ہے یہ 12ویں صدی سے پہلے نہیں تھی. 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایسی مسجد نہیں. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا کہ یہ جو 20 تراویحاں ہیں صحابہ کے دور سے اب تک کعبۃ اللہ میں 20 ہیں. کبھی دیکھا؟ رات کو دیکھ لینا کعبہ میں بھی کتنی ہیں، مسجد نبوی میں بھی. یہ کب سے 20 شروع ہوئی؟ فاروق اعظم سے لے کے آج تک کعبہ میں 20 ہیں. آج ہم شہادت دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ صدیاں بعد کوئی تبدیلی آ جائے، ممکن ہے، لیکن آج ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے آنکھ سنبھالی تب بھی کعبہ میں 20 تھی، مسجد نبوی میں بھی 20. آج تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کعبہ والے وہ اہل حدیث ہیں. بے وقوف ہو. 25 علماء سے میری ملاقات ہوئی اور سب کے سب حملی، سارے حملی. اور یہ اگر ادھر جاتے بھی ہیں تو تکیہ کر کے جاتی ہے. حملی علماء، امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ چلنے والے، اور صرف لوگوں کو چند اعمال پہ دھوکہ دیا. میں نے کہا تراویح نہیں نظر آئی پورا مہینہ؟ وہاں پر 20 تراویح ہے. جنازہ نہیں نظر آیا؟ وہاں پر جنازہ ہمارے والا ہے. اسی طرح اور سارے ہاتھ باندھنا تو تجھے جیسے زنانیاں باندھتی ہیں. اور دلیل آج تک نہیں ملی.
جھوٹ بول بول کر بخاری پر. خیر، تیسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی، چلو اسی کو میں آگے چلاتا ہوں، تیسری پھر دیکھیں گے. تراویح کے بارے میں چند مسائل سن لو. ایک تو یہ جو 4 تراویحوں کے درمیان میں تسبیح پڑھتے ہو، او مسجدوں میں لکھی ہے فوٹو شدہ، یہ پڑھنا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ کسی مولوی نے لکھی ہے، پیغمبر کریم یا صحابہ سے یا تابعین یا ائمہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس لیے درمیان میں تراویح کے کوئی ذکر کر سکتے ہو، کوئی متعین نہیں کرنا. اگر کوئی خاص ذکر متعین کرو گے تو بدعت بن جائے گی.